ڈیئر فرینڈس، خبریں آ رہی ہیں کہ ایران پہ حملہ ہونے والا ہے۔ آخر اس حملے سے کیا حاصل ہوگا؟ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو کیا حاصل ہوگا؟ اگر وہاں کچھ لوگ مارے جائیں گے، وہاں ایسا تو کوئی فوج یا کسی کی حمایت تو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو نہیں ہے کہ اگر آپ ایلیمینیٹ کر دیں گے ٹاپ لیڈرشپ کو تو اس کی کوئی اور جگہ لے لے گا اور وہ پرو امریکن ہو جائے گا یا پرو اسرائیل ہو جائے گا۔ اس سے ایسا ہونے والا تو نہیں ہے، چونکہ ایرانین جو ہیں وہ کسی طرح بھی اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے، چاہے وہ موجودہ حکومت کے یا رجیم کے مخالف بھی ہیں، کہ یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ جناب ایسا کرے ایران کے اوپر۔ آخر ایرانی ایک قوم ہے، ایک نیشنلزم ہے۔ آپ ایران کو تباہ کر کے کیا حاصل کریں گے؟ اگر یہ لڑائی ہوگی تو ڈیفینیٹلی ایران بھی بلائنڈلی فائر کرے گا۔ اس سے ارد گرد جو عرب ممالک ہیں وہ سارے مخالفت کر رہے ہیں ایران پہ حملے کی، لیکن اس کے باوجود یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ایران ارد گرد جو انسٹالیشنز ہیں جہاں یو ایس اے کی فوجیں کھڑی ہوئی ہیں، قطر میں ان کا سینٹرل کمانڈ کا دفتر ہے، بحرین میں ان کی بحری بیڑا کھڑا ہوا ہے، سعودی عربیہ اور کویت میں ان کی ایئر فورس ہے، تو وہ لازمی ان کے خلاف بھی سٹرائک کر سکتے ہیں۔ تو وہاں جو عرب ممالک کے جو سینسٹیو جگہ ہیں ان کو نقصان پہنچ سکتا ہے۔ وہ اسرائیل کے اوپر بھی سٹرائک کریں گے، اسرائیل کو بھی نقصان ہوگا۔ اس کے جواب میں اسرائیل ایران کو نقصان پہنچائے گا۔ اس سارے خطے کو اس طرح ڈیمیج کرنا، نقصان پہنچانے سے یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ کیا یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ یہ چاہ رہا ہے کہ مڈل ایسٹ کی جو تیل کی فراوانی ہے یا تیل کی تجارت ہے اس کو نقصان پہنچایا جائے؟ ہاں، یہ یو ایس اے کے مفاد میں ہے اب، کیونکہ یو ایس اے خود تیل بیچ رہا ہے، وینزویلا کے تیل پر اس نے قبضہ کر لیا ہے، اور ممکن ہے کہ کینیڈا کے تیل پہ بھی وہ قبضہ کر لے۔ تو وہ عالمی تجارت تیل کی، اس کو یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ نقصان پہنچانا چاہتا ہے، کیونکہ اس میں اس کو فائدہ ہے۔ یورپ اس تیل کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے، گیس کے اور تیل کے اوپر، اور چائنا اور انڈیا اس گیس اور تیل کے اوپر ڈپینڈ کرتے ہیں۔ اگر یہ تیل کچھ عرصے کے لیے غائب ہو جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ وہ اپنا تیل بیچ پائیں گے۔ ایک دوسرا یہ ہے کہ تجارت پہ ان کا کنٹرول اور بڑھ جائے گا۔ ٹھیک ہے، تیل مہنگا ہو جائے گا تو امریکہ کے لیے بیچنا آسان ہو جائے گا۔ مہنگا ہوگا تو جنہوں نے خریدنا ہے ان کو نقصان ہوگا، جاپان کو ہوگا، چائنا کو ہوگا، اس میں انڈیا کو ہوگا، یورپ کو ہوگا۔ رشیا تیل بیچ پائے گا، رشیا کا فائدہ ہوگا، امریکہ کا فائدہ ہوگا۔ ہاں، اسی وجہ سے کیا وہ نقصان پہنچانا چاہ رہے ہیں؟ ہمارا خیال یہ ہے کہ دانش مندی سے کام لیا جائے گا اور ہیڈ آن کولیجن نہیں ہوگا، حملہ نہیں ہوگا۔ دباؤ بڑھایا جا رہا ہے کہ ایران اور امریکہ ڈائلاگ کر کے کوئی راستہ نکالے۔ اس کی ہم حمایت کرتے ہیں کہ راستہ نکالنا چاہیے، لیکن اس طرح دباؤ ڈال کے مجبور کرنا ایران کو، یہ غیر مناسب تو ہے، لیکن بڑی پاورز غیر مناسب کام ہی کرتی ہیں، اس میں اخلاقیات کوئی نہیں ہے۔ ایران کو بھی سمجھنا چاہیے کہ راستہ نکلتا ہے تو نکلے، ہم سرنڈر کی بات نہیں کر رہے۔ اگر کوئی کنکلوژن نکلتی ہے ایٹامک ہتھیار سے، ایران کو کیا فائدہ ہوگا؟ کچھ بھی فائدہ نہیں ہے۔ پاکستان کو کیا فائدہ ہوا ہے ایٹامک ہتھیاروں کا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اسی لیے اگر کوئی نیوکلیئر ڈیل ہوتی ہے یا کسی قسم کی ڈیل ہوتی ہے جس میں ایران کے اوپر تجارتی پابندیاں ہٹ جائیں، حالات کچھ نارملائز ہو جائیں، تو اس طرف چلے جانا چاہیے۔ ہم ہوپ کرتے ہیں کہ حملہ نہیں ہوگا، کوئی پازیٹیو نتیجہ نکل آئے گا۔ اس سلسلے میں رشیا کو، چائنا کو، عرب ممالک کو کردار ادا کرنا چاہیے۔ ہوپ فار دا بیسٹ۔ تھینک یو ویری مچ۔